کرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ دجال۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہے، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر اور ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی کے ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پہ سوار ہو کے نکلے گا، جس گدھے کے کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنے اس سواری پہ سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک تنگ ندی سے سوار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المرا کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی، اور پھر دجال ان سب سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول خدا نے ارشاد فرمایا، تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم ہو سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی پہاڑی، صحرائی اور سمندری علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہ گیا ہوگا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اللہ پاک ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں دجال کے ایک عجیب و غریب سواری کا تذکرہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی اور صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس حدیث کی بنا پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیو قامت ہوگی، لیکن صحابہ اکرام نے اس حدیث کو رسول خدا سے جیسا سنا ویسا ہی یاد رکھا۔ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی، یہ بات ناممکن نظر آتی ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے نظر آئے گی جو اس قسم کے عجیب و غریب دیو قامت گدھا جنے گی اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے؟ یہ بات عقل کے بعید ہے۔ کچھ محققین کے رائے کے مطابق دجال کی سواری کے متعلق حدیث میں لفظ دابہ یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کے رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری اڑن تشتری ہوائی جہاز کی کچھ ایڈوانس شکل ہو۔ غرض یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز سپر سونک جہاز تیار ہو چکے ہیں، اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت مشہور ہوئے ہیں، جن کو UFO کہا جاتا ہے۔ ان UFO کو دیکھے جانے کے بہت سے واقعات ٹرائنگل کے نزدیک ہوئے ہیں جو فلوریڈا کے نزدیک ہے۔ ممکن ہے کہ دجال کی سواری UFO یعنی اڑن تشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں یہ UFOs اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجیز پر قبضہ کرے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس فارم
پر قبضہ کر کے دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دجال جیسے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔